الب ارسلان قسط نمبر 2۔ عباسی خلافت کے بغداد میں حالات اچھے نہ تھے۔ وہاں ترک کے لیے نامزد کیے گئے سردار اعلیٰ بصاصیری نے ادھم مچا رکھا تھا۔ کرامتی فتنہ عروج پر پھیل چکا تھا۔ بصاصیری نے مصر کے حکمرانوں کے ساتھ سازشیں رچائیں تاکہ عباسی خلافت کے استحکام کو جتنا نقصان پہنچ سکتا ہے پہنچ جائے۔ اس نے بغداد میں باغیوں کے ساتھ مل کر لاقانونیت کی حدیں پار کر دی تھیں۔ تغرل بیگ کو بغداد سے خبریں پہنچ رہی تھیں۔ سلطان تغرل نے ضروری سمجھا کہ اس وقت بغداد جا کر امور حکومت درست کیے جائیں اور ان کمزور بدعقیدہ رافضیوں کا خاتمہ کیا جا سکے۔ تغرل بیگ بڑی شان کے ساتھ بغداد پہنچا۔ خلیفہ قائم با امر اللہ اور امرائے بغداد نے اس کا پرتپاک استقبال کیا۔ تغرل کی ہیبت سے رافضیوں نے فرار کا راستہ اختیار کیا۔ ان سب کا سرغنہ فتنہ پرور بصاصیری تغرل کے خوف سے فرار ہو گیا۔ سلطان تغرل نے خلیفہ کو یقین دلایا کہ اس کی تلوار عباسی خلافت عباسیہ کی خدمت کے لیے وقف رہے گی، اور دربار خلافت سے اظہار عقیدت کرتے ہوئے سلطان نے اپنی بھتیجی چغری داؤد بیگ کی بیٹی اور الب ارسلان کی بہن کا نکاح بھی خلیفہ سے کرا دیا تاکہ خلیفہ اور سلجوقیوں کے باہمی تعلقات مضبوط تر ہوں۔ سلطان تغرل واپس رے پہنچا۔ 1058 عیسوی کو سلطان تغرل کے بھائی چغری بیگ کا انتقال ہو گیا۔ ان کی جگہ الب ارسلان کو خراسان کا وارث بنا دیا گیا۔ ادھر بغداد سے خلیفہ نے تغرل بیگ کو بلاوا بھیجا۔ سلطان تغرل نے ابراہیم اینال کو موصل، انجار، دیار بکر اور جزیرہ ابن عمر کا پورا علاقہ سپرد کر کے بغداد کے لیے روانہ ہوا، جہاں عباسی خلیفہ قائم با امر اللہ نے سلطان تغرل کی تاج پوشی کی اور کہا کہ اللہ نے ہمیں جن ممالک کی ولایت عطا کی ہم تمہیں اس کا والی بناتے ہیں۔ ادھر ابراہیم اینال، جس کو بصاصیری اور مصری سلطنت نے سلجوق سلطنت کا سلطان بنانے کا وعدہ کیا تھا، بغاوت کے مناسب موقع کی تلاش میں تھا، اور یہ وہی موقع تھا جب اس نے بغاوت کا آغاز کیا اور وہ اچانک موصل کو چھوڑ کر بلاد جبل روانہ ہو گیا۔ جب سلطان تغرل کو اس کی خبر لگی تو وہ اس حرکت کا مطلب سمجھ گیا، مگر اس نے درگزر سے کام لینا چاہا اور ابراہیم اینال کو نرمی کے ساتھ اپنے پاس بغداد بلانا چاہا، لیکن وہ وہاں آنے کے بجائے ہمدان بھاگ گیا۔ اس نے وہاں ترک قبائل کی مدد سے ایک بڑی فوج تیار کر لی تھی۔ سلطان تغرل بیگ اپنی فوج لے کر موصل پہنچا تو ابراہیم وہاں نہیں تھا۔ اب سلطان تغرل بیگ کو بڑا مسئلہ درپیش تھا۔ تغرل بیگ کی فوج نوروز کی چھٹیوں کی وجہ سے انتہائی کم تعداد میں تھی، جبکہ ابراہیم اینال ترکوں کی بڑی فوج کے ساتھ ہمزان میں تھا۔ اس کے پاس ایسی خوفناک قوت جمع ہو چکی تھی، اسے ذرا سی بھی مہلت دینا سلطنت کو کھو دینا تھا۔ تغرل بیگ شدید مشکل میں تھا، اور دوسری طرف بصاصیری نے پورے عراق میں افواہ پھیلا دی کہ تغرل بیگ چاروں طرف سے ہمدان میں باغیوں میں گر گیا ہے اور وہ شکست کے قریب ہے۔ یہ سنتے ہی بغداد کے بیشتر سپاہی تغرل کی کمک کے لیے روانہ ہو گئے۔ بصاصیری اسی وقت کا منتظر تھا جب سلجوق سلطنت میں جگہ جگہ خانہ جنگی تھی۔ تغرل بیگ کے اس طرح خانہ جنگی میں الجھ جانے کے بعد بصاصیری کے لیے میدان خالی تھا۔ وہ تیزی سے بغداد کی طرف بڑھا اور حملہ کر دیا۔ اہل بغداد اس سے شدید خوف زدہ تھے۔ بصاصیری فاطمی خلافت کے جھنڈے لیے جم غفیر کے ساتھ بغداد میں جمع ہو چکا تھا۔ خلیفہ نے سپاہیوں کے ساتھ ان کرامتی فتنہ گروں سے لڑنے کی کوشش کی، لیکن اتنی بڑی تعداد میں کرامتیوں کے آگے خلیفہ اور فوج ٹھہر نہ سکی۔
اور جلد ہی شکست سے دوچار ہو گئی۔ بصاصیری نے خلیفہ کو بغداد سے باہر ایک قلعے میں قید کر دیا۔ بصاصیری تو خلیفہ کو قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن امرائے بغداد نے خلیفہ اور اس کے اہل خانہ کو امان دے دی، جس کی وجہ سے وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اسی دوران خلیفہ نے طغرل بک کو مدد کے لیے پکارا اور بتایا کہ قرامتی بغداد میں اپنا فتنہ پھیلا رہے ہیں اور اسلام کے یہ دشمن علماء کرام کو چن چن کر قتل کر رہے ہیں۔ لیکن اس وقت طغرل بک اپنی سلطنت میں جگہ جگہ لگی اس فتنے کی آگ کو بجھانے میں مصروف تھا جو بصاصیری نے لگائی تھی۔ اس نے جواب میں قرآنی آیات لکھ کر خلیفہ کو بھیجیں اور کہا کہ ہم ضرور مدد کو آئیں گے۔ سلجوقی سلطنت کی بقا کے لیے طغرل بک نے اپنے بھائی چاغری بک کے بیٹوں الپ ارسلان اور دیگر کو مدد کے لیے ہمدان بلایا۔ ادھر بغداد سے بھی قافلے اس کی مدد کو پہنچ رہے تھے۔ الپ ارسلان اور اس کے بھائی اپنے چچا کی مدد کو پہنچ چکے تھے۔ ابراہیم اینال اور طغرل بک میں لڑائی 4 ماہ تک چلی، جس کے بعد ابراہیم اینال کو شکست ہوئی۔ طغرل بک پہلے کئی مرتبہ ابراہیم اینال کی سازشوں کو نظر انداز کر چکا تھا، لیکن اس مرتبہ اس کی وجہ سے عباسی خلافت خطرے میں آ چکی تھی۔ طغرل بک نے اپنے اس سوتیلے بھائی کو کمان سے گلا گھونٹ کر قتل کر دیا۔ طغرل بک کو سلجوق سلطنت میں سازشوں اور فتنہ گروں کو ختم کرتے کرتے 1 سال لگ گیا، اور یوں عباسی خلافت کا پورے 1 سال تک وجود ہی نہیں رہا۔ امت مسلمہ پر پورا یہ سال بہت کٹھن گزرا۔ اہل بغداد اور پوری دنیا کے مسلمان طغرل کی کامیابی کی دعائیں مانگ رہے تھے تاکہ وہ آئے اور اس خلافت کو دوبارہ سے زندہ کرے اور اس فتنے سے نجات دلائے۔ سلطان طغرل کی پوری توجہ اب بغداد کی طرف تھی، مگر سب سے زیادہ ضروری خلیفہ کی جان بچانا تھا، جو بصاصیری کے امیر محارش بن مہلی کے ہاں نظر بند تھا۔ طغرل نے بصاصیری کے حامیوں کو نفسیاتی طور پر دباتے ہوئے پہلے ایک دھمکی آمیز خط لکھا، انہیں روافظ کا ساتھ دینے پر سخت ملامت کی اور مطالبہ کیا کہ خلیفہ کو واپس بغداد میں اس منصب پر بحال کرے، ورنہ سلجوقی بغداد کا رخ کریں گے۔ بصاصیری کے اتحادیوں کو جب یہ خط ملے تو انہوں نے بصاصیری کو سمجھایا کہ طغرل سے جنگ مول لینے کا مطلب موت کے سوا کچھ نہیں، مگر بصاصیری نہ مانا اور جنگ پر اٹل ہو گیا اور اپنے ساتھ روافظ کا ایک بہت بڑا لشکر لے کر بغداد سے نکل کر واسط پہنچ گیا۔ ادھر بصاصیری کے حامی امرا حالات کا رخ بھانپ چکے تھے۔ انہوں نے خلیفہ کو، جو بغداد سے 21 میل کی دوری پر واقع قلعے اقبرہ میں قید تھے، نیاز مندی دکھانا شروع کر دی۔ سلطان طغرل کے اراکین خاص جب سفیر بن کر خلیفہ سے ملنے قیمتی تحائف کے ہمراہ پہنچے تو انہیں کسی قسم کی روک ٹوک کا سامنا نہ تھا۔ سفیر نے وہاں پہنچ کر عباسی خلیفہ القائم کی خلافت کا آزادانہ حیثیت کی بحالی کا اعلان کیا۔ خلیفہ کی تخت بحالی کے لیے طغرل بک وزیر خاص امید الملک کندری بڑے لاؤ لشکر اور سراپردوں، خیموں اور زر نگار سواریوں کے ساتھ خلیفہ سے ملا اور اسے بڑی شان و شوقت کے ساتھ بغداد کی طرف لے کر چلا۔ نہروان پر خود طغرل استقبال کے لیے موجود تھا۔ خلیفہ کو دیکھتے ہی سلطان طغرل نے ادب اور احترام سے بوسہ لیا اور وقت پر نہ پہنچنے کی معذرت کی اور کہا کہ ابراہیم اینال کی بغاوت اور خانہ جنگی کی وجہ سے آنے میں تاخیر ہوئی، اس بنا پر میں نے ابراہیم اینال کو قتل کر دیا کہ اس کی بدولت آل عباس پر مصیبت نازل ہوئی، اور پھر کہا کہ اب میں بصاصیری کا تعاقب کروں گا اور شام کی طرف جا کر فاطمی خلافت سے اس کا بدلہ لوں گا۔ خود خلیفہ کے گھوڑے کی لگام تھامے پیدل اس کے حجرے تک اس کو لے کر گیا۔ خلیفہ القائم نے اس خدمت پر سلطان طغرل کو تلوار عنایت کی۔ دوسری جانب
بصاصیری جو بغداد سے فرار ہو کر واسط میں جنگ کی تیاریاں کر رہا تھا، سلطان طغرل نے اس کا پیچھا کیا۔ سب سے پہلے اس نے اس کے راہ فرار کے تمام راستے بند کرنے کے لیے ایک دستہ کوفہ بھیجا تاکہ وہ مصر اور شام کی طرف نہ بھاگ سکے۔ قرامتیوں سے سلجوقیوں کا مقابلہ کھلے میدان میں ہوا۔ گھمسان کی جنگ شروع ہوئی، لیکن راہ حق کے ان عظیم مجاہدوں کے آگے قرامتی جلد ہی ہار گئے، ہزاروں کی تعداد میں مارے گئے۔ جب شکست کو قریب دیکھا تو بصاصیری نے فرار میں ہی عافیت جانی اور میدان جنگ سے بھاگ نکلا۔ طغرل بک نے اپنے بھتیجوں کو مختلف دستوں کی قیادت میں اس کے پیچھے روانہ کر دیا۔ بصاصیری شام کے راستے میں مجاہدین اسلام کے ہتھے چڑھ گیا، جہاں اس کی گردن الگ کر کے بغداد لائی گئی اور اس کے سر کو پورے بغداد میں گھمایا گیا تاکہ سب امت مسلمہ کو نقصان پہنچانے والے فتنہ گر کا عبرت ناک انجام دیکھ سکیں۔ عباسی خلافت کا ایسا زوال دیکھنے اور پھر دوبارہ سے سلجوقیوں کے ہاتھوں بحالی کے بعد عباسی خلیفہ القائم اپنے رب کے حضور سراپائے شکر بن گیا۔ اس نے اپنے تمام دشمنوں کو معاف کر دیا۔ عباسی خلیفہ القائم کا زیادہ تر وقت اب مصلی پر عبادات میں گزرنے لگا۔ تھک جاتا تو وہیں پڑھ کر سو جاتا۔ یہ تو ظاہر ہے کہ عباسی خلافت کو ہارون رشید اور معتصم باللہ کے دور جیسی آن بان تو نہ مل سکی، لیکن سلجوقیوں کی شکل میں دربار خلافت کے سچے محافظ مل چکے تھے۔ اب ہر طرف بنو عباس کا خطبہ اور سکہ چل رہا تھا۔ 17 سال بعد ماہ شعبان میں خلیفہ القائم کا انتقال ہوا۔